السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البلد پارہ نمبر 30 میں سے سورہ بلد کا مکمل ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، ھذا اس بلد اس شہر کی، وانت حل اور تو رہنے والا ہے، بہذا البلد اس شہر میں، ووالد وما ولد اور والد اور اولاد کی بھی قسم، یعنی جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا۔ لقد خلقنا، بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد بڑی مشقت میں، ایحسب کیا وہ خیال کرتا ہے، الن کہ ہرگز نہیں، یقدرہ کہ نہیں کبھی نہیں قدرت پائے گا وہ، علیہ اس پر احد کوئی بھی۔ یقول کہتا ہے، اہلکت برباد ہو گیا یا میں نے برباد کر دیا، مالن لبدا ڈھیروں مال۔ ایحسب الم یرہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں، یرہ دیکھا اس کو، احد کسی ایک نے بھی، علم کیا نہیں نجل بنائی ہم نے، لہو اس کے لیے، عینین دو آنکھیں، ولسانن اور زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدینہ اور ہم نے واضح کر دیا اس کے لیے، نجدین دو راستے، فلاقتحما پس نہ وہ گھسا، عقبہ مشکل گھاٹی میں، وما ادراک اور تجھے کیا پتہ، مل عقبہ کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، فکو رقبہ، فکو آزاد کروانا، رقبہ گردن، او یا اطعام یا کھانا کھلانا، فی میں یومن دن میں، ذی مسغبہ بھوکے کو، بھوک والے کو، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ کسی قرابت دار کو، او یا مسکینن یا مسکین کو، ذا متربہ مٹی میں ملے ہوئے کو، ثم پھر، کانا من الذین پھر ہوتا ان لوگوں میں سے، آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور وصیت کی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور وصیت کی رحم کی، اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ ہیں اصحاب والے، میمنہ دائیں ہاتھ والے، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہم وہ اصحاب المشأمہ وہ ہیں بائیں طرف والے، بائیں ہاتھ والے، علیہم ان پر، نارن آگ ہے، مؤصدہ بند کی ہوئی آگ ہوگی، ہر طرف سے بند کی ہوئی۔ بامحاورہ ترجمہ، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تو اس شہر میں رہنے والا ہے، اور جننے والے کی قسم اور جو کچھ اس نے جس کو جنا اس کی بھی، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر ڈالا، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اسے دو واضح راستے دکھا دیے، پھر بھی وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے، وہ گردن چھڑانا ہے یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے، کسی قرابت والے یتیم کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو، پھر یہ کہ ہو وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کی، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر ہر طرف سے آگ بند کی ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 کی سورہ بلد مکمل سورت کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بلد، بلد کا معنی ہے شہر، ملک کو بھی کہا جاتا ہے بلد۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیتیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک نے چند قسموں کو کھانے کے بعد، قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اگر وہ سمجھے کہ میں دنیا میں عیش و آرام کے لیے آیا ہوں تو یہ اس کا خیال غلط ہے۔ اس حقیقت کا یقین دلانے کے لیے پہلی قسم شہر مکہ کی کھائی، جو اس دعوے کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اس شہر کی آبادی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی زندگی، اس کے بعد کی پھر تاریخ، خاص طور پر اس شہر میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی یتیمی اور بے سر و سامانی، پھر نبوت کی ذمہ داری کے بعد اپنی ہی قوم کا آپ کے پیچھے لگ جانا، آپ کی جان لینے کے، یہ سب چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انسان یقیناً مشقت میں پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد پیدا کرنے والے جننے والے ماں باپ اور اس کے بعد جنم دیے ہوئے بچے کی قسم کھائی۔ ماں باپ کو اولاد کے حصول کی جستجو سے لے کر ان کی پرورش تک جن مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے جنم دیے ہوئے بچے پر نطفے سے لے کر ولادت تک، پھر ولادت سے بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک جو کچھ بھی گزرتا ہے وہ سب کچھ اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے۔ اس تمام عرصے میں شروع سے لے کر آخر تک سختیاں اور مصیبتیں ہی انسان جھیلتا ہے۔ کبھی بیماری ہے، کبھی فاقہ ہے، کبھی رنج و غم ہے، کبھی کوئی فکر تو کبھی کوئی فکر۔ کبھی اگر کوئی خوشی کا لمحہ آتا بھی ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور ہوتی ہے، یا پھر اگر کوئی مصیبت نہ بھی آئے تو انسان کو اس خوشی کے چھن جانے کا ڈر رہتا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، جن سختیوں اور مصیبتوں میں انسان زندگی بسر کرتا ہے ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا، لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ اکڑ دکھاتا ہے، سمجھتا ہے مجھ پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، یعنی دین حق کی مخالفت کرتا ہے یا پھر جاہلانہ رسم و رواج میں روپیہ پیسہ لگاتا ہے اور اس بات کو فخر سے بیان کرتا ہے، ایسی بات کو کمال سمجھتا ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ جب وہ فخر والا مال ریاکاری کے ساتھ لوٹا رہا ہے تو کسی نے اسے نہیں دیکھا؟ یقیناً اللہ نے فرمایا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، تو اللہ تبارک نے یہاں پہ بتایا کہ انسان جو ہے اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس کو کیا کچھ نہیں دیا، کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بھی بتا دیے جو خیر و شر والے راستے ہیں، زبان دی، ہونٹ دیے، آنکھیں دی، کیسی نعمتیں اللہ نے دی۔ تو پھر ساتھ اللہ نے 2 خیر و شر والے راستے بھی بتا دیے کہ اس نے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے، بے تحاشا مال لٹاتے ہوئے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، اور نہ کہ اس سے پوچھنے والا ہے، ایسا ہو سکتا ہے والا، حالانکہ جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے وہ اللہ نے فرمایا وہ ہم نے بنائی۔ زبان اور ہونٹ جس سے بڑھ کے مار رہے ہیں نا، وہ بھی اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا کیے۔ پھر اس سے بتایا، راستے دیے، پھر اس کو اتنی زیادہ نعمتیں دی۔ فلاقتحم العقبہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے اترانے کی بجائے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، مشکل گھاٹی چڑھتا۔ مشکل گھاٹی یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی انسان چڑھتا ہے کہ اونچائی پر تو وہ مشکل ہوتا چڑھنا، تو ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اپنے نفس کو مارنا۔ وما ادراک ما العقبہ، یعنی تجھے کیا پتہ وہ کیا چیز ہے، وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ہر ضرورت مند انسان کو
پر خرچ کرنا۔ احادیث میں مختلف اس بارے میں روایتیں آتی ہیں کہ غلام کو خرید کر آزاد کرنا، مومن کی گردن آزاد کرنا۔ آیت نمبر 14 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یوں تو قحط اور بھوک کے وقت کسی بھی یتیم کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، لیکن جو یتیم رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے نا، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی ہے۔ یہاں پہ لوگ غیروں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، غیروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، اپنے بے چین اور بھوکے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ثم کان من الذین آمنوا، جنت کی بلندیوں پر پہنچنے کے لیے یہی کافی نہیں کہ گردنیں آزاد کرے یا مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان ضروری نہیں ہے، اگر ایمان اس کا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ دائیں ہاتھ والے کون سے ہیں؟ دائیں ہاتھ والے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور بائیں ہاتھ والے وہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اصحاب المیمنہ کا دوسرا معنی ہے برکت والے، خوش نصیب، اور اصحاب المشأمہ کا معنی ہے نحوست والے، بد نصیب۔ بد نصیب ہی ہوں گے نا جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ نے بتایا پھر ان کا انجام کیا ہوگا، علیہم نار مؤصدہ، علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر کیا ہوگا، آگ ہر طرف سے بند کر دی جائے گی ان کے اوپر۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ الحمدللہ ہماری سورہ بلد مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔